علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ آج ہم جوڈیشل ریفارم کے اوپر ایک اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب بھائی، ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کن کن پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ وہاں سے چند دن کی چھٹی لے کے آئے تھے لیکن اب ان کو کئی سال یہاں پہ گزر گئے ہیں، تو آج ہم ان کی آپ بیتی سنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں شعیب بھائی کی طرف۔ السلام علیکم شعیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اچھا، خالد بھائی، سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروعات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمس ہیں، جو نیشنل ہمارے ایشوز ہیں، وہ بے تحاشا ہیں، اور خاص طور پہ یہ اوورسیز پاکستانی جس طریقے سے یہ بیچارے ہم پاکستان کے اندر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مطلب اسی طریقے کا ایک نظام ہوگا، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں یہاں پر اپنی والدہ محترمہ کا کوئی 1 ماہ کے لیے یہاں پر آپریشن وغیرہ کرانے کے سلسلے میں آیا تھا۔ آج تقریباً 7 سال کا یہاں پر ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں یہاں پر چیک آؤٹ کی، خاص طور پہ جو ہماری جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، یا جو بھی ہمارے فیلیئرز ہیں، جن کو میں نیشنل فیلیئرز کا نام دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے نیشنل فیلیئر سے تعلق رکھتی ہیں، کہ میرے جیسا شخص اگر یہاں پر 1 ماہ کے لیے اگر آیا تھا، اب اس کے ساتھ کیا سین ہوا۔ ٹھیک ہے، اب میری ایک پراپرٹی تھی یہاں پر جس کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں، یہ اسی پراپرٹی کے اندر میں موجود ہوں، جس کو ہتھیانے کے لیے لینڈ مافیا اور ہماری جو جوڈیشل فیلیئرز ہیں، ان دونوں کو ایک جگہ پر یکجا کر کے کسی بھی انسان کو یہاں پر پھنسایا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے میں 7 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ایک ڈیل کی گئی پہلے پراپرٹی کے حوالے سے۔ ایک صاحب تھے جنہوں نے، جو کہ لینڈ مافیا سے ان کا تعلق ہے، قیام الدین قریشی ان کا نام ہے، اور نعمان علی خان ان کے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، وہ دونوں پارٹنر ہیں۔ انہوں نے کوئی 1 سال کا ٹائم لیا، اور لینے کے بعد یہ اپنی ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہیں کر سکے۔ جب پیمنٹ نہیں ہوئی تو ان کا سودا آٹومیٹکلی طور پر ختم ہو گیا۔ لیکن ہم سب لوگ، آپ بھی جانتے ہوں گے انکلوڈڈ، کہ ہماری عدالتوں کے اندر جو بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا ڈائنامائٹ ہے، ایک ایسا ایکسپلوژن ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چاہتے ہوئے بھی ان تمام مسئلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ خرابیاں کہاں پر ہیں ہمارے؟ بنیادی طور پہ جو خرابیاں میں نے واچ آؤٹ کی ہیں کہ عدالت کے اندر ہر چیز ہم خود فراہم کرتے ہیں، مطلب عدالتی احاطوں کے اندر جو باؤنڈریز ہیں ہماری، جس کو جوڈیشری کہا جاتا ہے، جوڈیشل جو سسٹم ہے ہمارا، وہ تمام چیزیں بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر 1950 کا بھی اگر آپ کو اسٹیمپ پیپر چاہیے تو ہماری عدالتوں کے اندر ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں تقریباً پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر کو 150 سے ابو اپلیکیشنز لانچ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر جو اپلیکیشنز جو میں نے DSR کو، یہاں پر SSP کو، اور جو بھی متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ جو دیتا آ رہا ہوں، تقریباً 5 سالوں سے یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ویڈیوز تک میرے پاس موجود ہیں کہ عدالت کے اندر ان کی باؤنڈریز کے اندر 1950 کا اسٹیمپ پیپر کسی کو چاہیے، 1940 کا چاہیے، 1947 کے بعد کسی بھی ایئر کا آپ کو مل سکتا ہے، اور وہ تمام میرے پاس ایویڈنسز بھی موجود ہیں، جو کہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس بھی بھیج چکا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ کہو ٹی وی کے نام سے میرا ایک چینل ہے، اس کے اوپر بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ دی وائس آف اوورسیز پاکستانی، اس کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں۔ لیکن لگتا کچھ ایسا ہے کہ اس ریاست کے اندر شاید ہم تمام لوگوں کی جو سننے کی سماعت کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ نہ تو اس ریاست کے اندر کوئی جو ہمارے عہدیدار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ سننے والے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم بحیثیت قوم، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زندہ قوم ہیں، لیکن مجھے یہاں پر آ کے بڑے شدت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم بھی ہم مر چکے ہیں۔ اب پانی روک دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بجلی نہ دیں تب بھی کچھ نہیں کوئی بولا جاتا، لوگوں کے گھر گرا دیں۔ ابھی کتنا بڑا آپ کے سامنے فیلیئرز ہمارے سامنے موجود ہے، نصرت ٹاور اور یہ جو آپ کا گجر نالے کے حوالے سے، جس میں 6,500 گھر تو صرف اور صرف جو ہے نا گجر نالے کے اوپر گرائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سارے دنیا کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کے متعلق، وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمیں سکھائی ہی غلط جا رہی ہے۔ ریاست کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گھر فراہم کرنا۔ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو ریاست اس کو فراہم
گھروں کو فراہم کرتی ہے، ریاست توڑنے کا کام سر انجام نہیں دیتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس طریقے سے میں پاکستان کے اندر ایک ماہ کا سوچ کے آیا تھا، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یار میں اپنے ملک کے اندر جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے ملوں گا، اپنے عزیز و اقارب سے ملوں گا، دوستوں سے، ریلیٹیو سے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ پیچھے ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں۔ دنیا کے اندر بدترین قوم ہم اس وقت ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں۔ ہمارا عدل کا نظام دیکھ لیں آپ، 128ویں نمبر کے اوپر اس وقت ہم لا کے ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر مراد کے معاملے میں دیکھا جائے تو شاید آپ کی نالج میں ہو یا نہیں ہو، وہ 10ویں نمبر کے اوپر ہے کہ دنیا کے اندر بہترین مراد جو ہمارے یہاں پہ جوڈیشل سسٹم کو جو لوگ رن اپ کر رہے ہیں، ابھی جو نیا سروے ہوا اس کا مطلب چوتھے نمبر پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو مراعات جو ججز کو ملتی ہیں یا جو ہمارے جتنے بھی یہ ادارے ہیں عدلیہ کے، وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے ہیں۔ خالد بھائی سب سے بڑا ایشو بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک عام انسان کو انصاف دینے کے معاملے کے اندر آپ اب 128ویں نمبر پہ کھڑے میں، اور مراعات لینے کے معاملے میں آپ چوتھے نمبر پہ یا 10ویں نمبر پہ دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ بات بحیثیت قوم کو اس کے اوپر اٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ جی، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو فوری طور پر ریفارمز کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسے فیلیئرز ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا فیلیئرز ہے نسلا ٹاور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک غریب ملک ہے یہ، NOC والے ٹھیک ہے نا، ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایک غریب ملک ہے، اس کے اندر ہمارا پورا کا پورا جو سسٹم چل رہا ہے، پورا کا پورا جو نظام چل رہا ہے، وہ ٹوٹل بھیک کے اوپر چل رہا ہے، ڈونیشنز کے اوپر چل رہا ہے۔ اور آپ کے پاس اتنے پیسے یہاں پر موجود ہیں کہ آپ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرائیں، کن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس میں؟ ایک عام انسان کا نقصان ہوا جن لوگوں نے پیسے دے کے خریدا تھا۔ اور ریاست میں نے پہلے بھی بتایا، اس سے پہلے بھی کچھ پروگرامز کے اندر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ریاست یا قانون وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو ماں جیسی، یعنی کہ ایگزیکٹلی یہ یہاں پر آ کے میں نے یہ تمام کی تمام چیزیں جو دیکھی ہیں کہ یہاں پہ تو کام ہی الٹے ہو رہے ہیں۔ مقصد ایک جو فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے قانون کے متعلق، میں یورپ کے اندر، میرا 17 سال کا بیٹا ہے وہاں پہ، 16-17 سال کا، تو کافی عرصہ میں نے وہاں پہ زندگی کا گزارا ہے۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ قانون انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کہیں پر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ناانصافیوں کو قانون اس کا حق دلواتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مطلب پورے کے پورے ہمارے اس ملک کے اندر جو بھی ہمارے یہاں کا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر میں بالکل الٹی چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو کہیں پر بھی مطلب کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر تو خیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر تو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ ایک کمپنی ہے، میں ابھی آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری عدالتوں کے اندر صرف اور صرف بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر ہی نہیں فروخت کیے جاتے، اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں بھی عدالتوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح پرفیکٹ کورئر نام کی کمپنی ہے، کسی ریٹائرڈ جج کے اس کے آنر ہیں، ان کی کمپنی کی وجہ سے، جعلی رسیدوں کی وجہ سے میرے اوپر ایک کیس ہوا جو کہ 5 سال سے میں بھگت رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کمپنی کو میں نے پیسے دیے، میں نے صرف اور صرف یہاں پر اس ملک کے اندر یہ چیز، ان عدالتوں کو یہ چیز ثابت کر چکا ہوں میں کہ پیسے دینے کے بعد یہاں پر عدالتیں ہی ساری کی ساری چیزیں کریٹ کرا دیتی ہیں۔ میری مری ہوئی ماں جن کا انتقال کینیڈا کے اندر ہوا 2017 میں، کوئی 10,000 روپے ان لوگوں نے میرے سے عدالت کی باؤنڈری کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ڈیمانڈ کری کہ جی ہم یہ کام کر دیں گے۔ 10,000 روپے کے عوض 8,000 روپے ان کو دیے میں نے، اور اس کے اندر انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا، جن کا انتقال 2 سال قبل کینیڈا کے اندر ہوا تھا، جو کہ 18/56/2016 ایک کیس چل رہا ہے سٹی کورٹ کراچی کے اندر، وہ میری پراپرٹی کے حوالے سے ہے، اس کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کو، میں سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی کبھی بھی انصاف فراہم نہیں ہو سکتا جب تک ہماری ریاست رسپانسبلٹی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا نوٹس نہ لے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم اگر جوڈیشری کو عزت دیتے ہیں تو جوڈیشری کا بھی میرا خیال ہے کہ یہ فرض ہونا چاہیے، یہ ان کا نصب العین ہونا چاہیے کہ ایک عام انسان کی دہلیز، ایک عام انسان کے گھر کے اوپر، اس کی دہلیز کے اوپر اس کو بنیادی انصاف فراہم کیا جائے۔ بس یہی اس پروگرام کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جس نہیں ہونا چاہیے، تو کہیں آپ کو ہوپ نظر آئی، کوئی رے آف ہوپ، کوئی امید کی کرن نظر آئی؟ آپ اتنی دیر سے یہاں پہ موجود ہیں۔ نہیں خالد بھائی، میں معذرت کے ساتھ اگر اسٹرگل کی بات کی جائے تو میں نے اسٹرگل بے تحاشا کی ہیں پاکستان کے اندر۔ یہاں پر پاکستان سٹیزن پورٹل سے لے کے ڈائریکٹ وزیر اعظم کو بھی ای میلز کر چکا ہوں، صدر پاکستان کو بھی ای میل کر چکا ہوں،
پلس یہ کہ علاقائی سطح کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے جو علاقے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں ان کی نالج میں بھی، ڈی ایس آر کی نالج کے اندر بھی میرے پاس بنڈلز آف اپلیکیشنز موجود ہیں، آج بھی میرے ریکارڈ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اوپر کسی نے کوئی مطلب سنوائی نہیں ہوئی. یہاں پر تو یہ تک مطلب ایسا لگتا ہے کہ 92 کا جو دور تھا گبر سنگھ والا، وہ آج بھی یہاں پر رائج ہے. اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دو چیزیں اور بتانا چاہوں گا، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ میں کورٹ کی ہیئرنگ پہ جاتا ہوں، پیچھے سے میرے گھر کے اندر 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ڈکیتیاں پڑ جاتی ہیں، اور زنجیر، وہ جو مار دیے جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے، یعنی کہ وہ کیا پوچھتے ہو آپ عدل کا حال. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن صورتحال یہ ہے اس معاشرے کے اندر کہ ایک ایسا کیس جو خود انصاف کی تلاش میں بندہ اس کے جو دنیا کی کسی جوڈیشری میں بنتا ہی نہیں تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. مطلب عدالت کے اندر جعلی رسیدیں کریٹ کی گئی، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو عدالت کے اندر ہی ٹھپے مار کے آپ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. تو جس ملک کا نظام انصاف ان اخلاقی اقداروں کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ ملک کس دھانے کے اوپر ہوگا. وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں، اس ریاست کا ہر ادارہ کرپشن کے اندر اس وقت ڈوبا ہوا ہے. یہاں تک کہ میری ایک گاڑی چوری ہوئی، اب ان ایس ایس پی کی رپورٹ، ان کی رپورٹ 2 ماہ کے بعد تو ایک ایف آئی آر عمل میں لائی گئی، جب تک وہ گاڑی سیل آؤٹ بھی ہو چکی تھی. اور آخر کے اندر جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آپ مطلب ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، عمران خان صاحب کے پاس سے وہ اپلیکیشن موو کرتے کرتے چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی سندھ کے پاس سے ایس ایچ او کے پاس جب تک پہنچی ہے وہ، تو ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی گاڑی میں نے خود سیل آؤٹ کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یورپ جیسے معاشرے کے اندر ہم لوگ جہاں پہ رہ کے آئے ہیں، جہاں پہ بی ایم ڈبلیو، آڈی جیسی گاڑیاں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، پاکستان کے اندر ایک لیانہ گاڑی کے لیے ہم جھوٹی ایف آئی آر کٹوائیں گے. ان سے بار ہزاروں مرتبہ یہ سوال کیا گیا، جتنی بھی ان کی اپلیکیشنز کے رپلائی یا جو بھی ان کی رپورٹس وغیرہ لگیں، ان کے اندر ایک ہی سوال بتایا گیا بار بار میری طرف سے کہ جناب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر گاڑی میں نے سیل آؤٹ کی ہے تو کہیں نہ کہیں میرا سائن بھی ہوگا، میں کسی ادارے میں بھی گیا ہوں گا. نہ اہلی کہاں پر ہے کہ 2 مہینے کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوئی، پولیس نے بروقت طور پر کوئی کام نہیں کیا، پولیس الٹا ان سے بھی پیسے لے کے بیٹھ گئی، ہم سے بھی پیسے لے کے بیٹھ گئی. انصاف کہاں گیا؟ کون سا انصاف؟ اس معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے خالد صاحب. یہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے، اور یہاں پر مسجدوں کے اندر جو اذانیں سنائی دیتی ہیں اس سے یہ لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. باقی تو اللہ معاف کرے، ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کو سے ہم ہر مذہب سے پیچھے ہو چکے ہیں، ہر اخلاقی اقداروں سے ہم پیچھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری صورتحال ہے اس وقت. آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی کوئی پاکستان میں کوئی یو ہیو اینی سجیشنس کہ کچھ اگر اس طرح کام کیا جائے جس پہ ہمارے جوڈیشل ریفارمز ہو سکے، یا جو ہمارے پولیس کا نظام ہے جو بہتر طریقے سے چل سکے؟ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ میں نے سجیشن دی تھی عمران خان صاحب کو پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر کہ خدا را آپ کے پاس آلریڈی ایک بایو میٹرک کا سسٹم موجود ہے، ہر عدالت کے اندر موجود ہے، اس کو پراپر ویلیوز کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کرنے کی دیر ہے. کیونکہ جب بایو میٹرک آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان کے اندر ایک ایسا سسٹم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر کسی کو 100 روپیز کا اسٹیمپ پیپر چاہیے، اب جس ٹائم اس کو چاہیے اسی ٹائم اس کو دیا بھی جائے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بٹن پریس کرنا ہوتا ہے، بٹن پریس کیا آپ نے، وہ 100 روپیز کا اسی وقت پرنٹ ہو کے آ گیا، اس پہ ڈیٹ بھی آ گئی، ٹائم بھی آ گیا، تاریخ بھی آ گئی، سیکنڈ بھی آ گئے. اب جب یہ سلسلہ آپ آن لائن کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر یہاں پر یہ ہمارا معاشرہ بھی اسی طریقے سے انہی اخلاقی اقداروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے جس طریقے سے یورپ کے اندر یا ویسٹ کے اندر چیزیں چلتی ہیں. بیک ڈیٹ کے تمام جتنے بھی اسٹیمپ پیپرز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، آپ کے پاس بایو میٹرک موجود ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، تاکہ یہ ایک عام انسان کی زندگی کو اس طریقے سے پھنسایا نہیں جائے. کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ 50 سال تک وہ کیس لڑتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیس ہوا کیوں ہے. ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر ہم عدالتوں کے اندر بیچ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. 2019 سے اپلیکیشن سٹی کورٹ تھانے کے اندر لگی ہوئی ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس آئی جی سندھ صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ان کے جو بھی ہمارے سارے کے سارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی جوڈیشری کے معاملات میں ہمارے پاس یہ ایکسیز ہی موجود نہیں ہے. وہ سندھ ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کے پاس یہ ایکسیز موجود ہے، لہٰذا اپلیکیشن ان کے پاس ابھی تک گئی نہیں. اب پتہ نہیں اس کے وہ مطلب اس کے اوپر کوئی ایکشن کب ہوگا. 5 سال سے تو یہ میٹر چل رہا ہے. 1856/2016 ایک ایسا کیس ہے جو دنیا کی کسی عدالت کی جوڈیشری کے اندر نہیں آتا تھا، لیکن پاکستان کے اندر لایا گیا، عدالت کے اندر سے ہی بیٹھ کے تمام ڈاکومنٹیشن تیار کرائی گئی،
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرفیکٹ کوریئر اور یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے بیک ڈیٹ کے اسٹامپ پیپرز کا، فوری طور پر میں یہ اپیل کروں گا صدر پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ خدا را ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے میرے سے یہ بھی کہا پاکستان سٹیزن پورٹل پہ کہ جی آپ کی جو بھی سجیشن تھی اس کے اوپر ہم نے بڑا چیک آؤٹ کیا ہے اور اس کو ہم پازیٹیو وے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ شعیب بھائی بہت مہربانی، شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ ناظرین میں کوشش کرتے رہتے ہیں ہم اسی طرح کے مزید آپ کو پاس پروگرام لے کے آئیں جس سے ہمارے نظام کے اندر بہتری لائی جا سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔